بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1321 ہے اور آج سورۃ الحج کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 3 اور 4۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن الناس، اور کچھ لوگ وہ ہیں، من یجادل، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی بابت، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتبع، اور وہ اتباع کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کا، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیہ، اس کی بابت، انہو، کہ بے شک جو کوئی تولاہ، اس شیطان سے دوستی کرے گا، فانہو، تو بلا شبہ وہ، یضلہ، اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ، اور اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر، عذاب جہنم کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ چوتھی بات، اسے بھڑکتی دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے گا۔ اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب سونے کا ہے یا چاندی کا، تانبے کا ہے یا پیتل کا؟ اس پر آسمان سے ایک گرج پیدا ہوئی، اس شخص کی کھوپڑی پر وہ گر کر اس شخص کی کھوپڑی گر کر سامنے گر گئی۔ حضرت مجاہد سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک یہودی نے اسی طرح کا سوال کیا، جس پر بجلی آئی اور اس نے ہلاک کر دیا۔ اس قسم کے سوال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے علمی کے ساتھ، یعنی علم نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں، اور شیطان جو کچھ ان کو پٹی پڑھاتا ہے اسے مان لیتے ہیں، اور شیطان جو سوالات ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے ان سوالات کو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ چونکہ ان سوال کرنے والوں نے اپنے باطل معبودوں یعنی بتوں اور مورتیوں کو اسی شکل میں دیکھا تھا کہ وہ بت اور وہ مورتیاں یا تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یا تو تانبے یا پیتل یا سونے یا چاندی کے بنے ہوئے، تو ان بےقوفوں نے یہ سمجھ لیا کہ رب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح کی کسی دھات سے بنے ہوئے، نعوذ باللہ، اور اس طرح کا سوال کر لیا کہ تمہارا رب کہ تانبے کا ہے یا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس قسم کے سوال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور یہ ہر سرکش شیطان کا وہ اتباع کرتے ہیں۔ قوم نے اپنے نبیوں کے ساتھ حق کے معاملے میں جھگڑا کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جھگڑے کے ذریعے حق کو لڑکھا دیں، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کافی لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھا دیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 69 میں کہا گیا، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تم نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی یہ ساری حرکتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سرکش شیطانوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ان کا جھگڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے بارے میں اور مرنے کے بعد انہیں زندہ کرنے کی قدرت کے بارے میں ان بے وقوفوں کا جھگڑنا اس لیے ہے کہ ان کو نہ درست علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس ایسی عقل سلیم ہے جو انہیں درست راستے کی طرف رہنمائی کر سکے۔ یہ تو بس ایسے سرکش اور شریر شیطانوں کی اتباع کرتے ہیں۔
بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو جھگڑے کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کافر کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور قرآن گزرے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے اور اللہ کسی مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور اس بارے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس شیطان سے دوستی کرے گا وہ شیطان اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا اور وہ شیطان اس انسان کو دہتی ہوئی آگ کے راستے پر یعنی دوزخ کے راستے پر ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی شخص شیطان کی اتباع کرے گا اور اس شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اور اس کو اپنا مددگار سمجھے گا تو وہ شیطان تو ضرور اس شخص کو گمراہی کے دلدل میں پھنسا کر رکھ دے گا۔ شیطان سے دوستی کا نتیجہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ گمراہی اس شخص کو جنت کے راستے سے نکال کر دوزخ کے راستے کی طرف ڈال دے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے دوستی کا انجام یہی ہے کہ دنیا میں ایسا شخص گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں وہ دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رب ذوالجلال کی قدر کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کے بارے میں ایسے اندھے سوالات کرنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی سرکش شیطان کی اتباع کے بجائے نبی رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔